جی تو ناظرین، ڈائن کے ایپیسوڈ نمبر 51 میں آپ دیکھو گے کہ جو نہال ہوتی ہے زوار شاہ کے ساتھ باہر آؤٹنگ پہ گئی ہوتی ہے اور کسی ہوٹل میں بیٹھے ہیں دونوں، آپس میں دونوں اپنے پلان کر رہے ہیں آگے کی زندگی کے بارے میں۔ زوار شاہ اس کو مسلسل دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ کہتی ہے ایسے کیا آپ دیکھ رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ جب تم میری زندگی میں آ جاؤ گی تو مجھے لگ رہا ہے میری زندگی اور بھی زیادہ حسین ہو جائے گی، میں تو اس بات پہ بہت زیادہ افسوس کرتا ہوں کہ تم مجھے پہلے کیوں نہیں ملی، اور یہ میری طرف سے تمہارے لیے پہلا گفٹ ہے، جو وہ ڈائمنڈ رنگ کی صورت میں دیتا ہے نہال کو۔ نہال یہ گفٹ دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اور اس کو بہت بہت تھینک یو بھی بولتی ہے۔ ادھر شباب جو ہے، شباب بہت زیادہ پریشان ہے کیونکہ اس کو زوار شاہ کی بدلی ہوئی حالت نظر آ رہی ہے۔ زوار شاہ بالکل منہ نہیں لگا رہا اس کو، اور وہ اسی انتظار میں بیٹھی ہے ڈرائنگ روم میں کہ زوار شاہ ابھی تک آیا نہیں ہے، لیکن وہ جب نہال کے ساتھ آتا ہے تو دیکھ کر جل بھن جاتی ہے۔ زوار شاہ کہتا ہے تم مجھے ایسے کیسے دیکھ رہی ہو؟ وہ کہتی ہے میں دیکھ رہی ہوں کہ لوگ کیسے ایک منٹ میں بدل جاتے ہیں، آپ نے تو قسمیں اٹھائی تھی میرے ساتھ زندگی بھر رہنے کی، آپ تو مجھ سے اتنا زیادہ پیار کرتے تھے، یہ ہمارے نہال ہمارے درمیان کیسے آ گئی؟ نہال بولتی ہے دیکھ لو، زندگی کی کایا پلٹنے میں 2 منٹ بھی نہیں لگتے، ابھی بھی تم سمجھ جاؤ کہ زوار شاہ صرف میرا ہے اور اب ہم شادی کر رہے ہیں۔ جب یہ سب سنتی ہے، شباب سنتی ہے، تو شباب کا دل کرتا ہے کہ اس کو دھکا ہی پیچھے سے دے دے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتی، وہ بیٹھ کر ادھر رونے لگتی ہے اور آگے کی پلاننگ کرتی ہے کہ آگے اس کی زندگی میں کیا ہوگا، زوار شاہ نہیں ہوگا اس کی زندگی میں تو زندگی میں کچھ بھی نہیں بچے گا۔ ادھر آپ دیکھو گے کہ زوار شاہ اور نہال جو ہے دونوں باہر نکل رہے ہیں، نہال جا رہی ہے ڈاکٹر صاحب کو ملنے، وہ راستے میں دونوں باتیں میں کرتے جاتے ہیں، تو زوار شاہ اس نہال کو بولتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب بہت اچھے بندے ہیں اور میں ان پہ ہر طرح سے ٹرسٹ کر سکتا ہوں کہ تم میرے بچے کو لے کے جا رہی ہو تو اس معاملے میں۔ نہال بولتی ہے اسی لیے تو میں ان کے پاس رہتی رہی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ وہ بہت اچھے انسان ہیں اور مجھے سپورٹ ہمیشہ سے انہوں نے مجھے بہت اچھی سپورٹ کی ہے۔ ادھر نہال کی مدر جو ہے، نہال کا لیٹر پڑھ کے وہ زیادہ خوش ہو رہی ہوتی ہے، اس کے ادھر فادر آ جاتے ہیں اور وہ اس کو بولتے ہیں چھپ چھپ کے کیا کر رہی تھی جو اتنی دیر میں دروازہ کھولا؟ وہ کہتی ہے تم اپنی اوقات میں رہو۔ ادھر زوار شاہ اور نہال پھر شام کو بیٹھے ہوئے دونوں، اور زوار شاہ نہال کو کہتا ہے کہ بتاؤ کیا چاہتی ہے؟ وہ کہتی ہے تم نے ابھی تک شباب کو طلاق نہیں دی، میں یہی چاہتی ہوں۔ وہ شام کو شباب کے روم میں جاتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ تم جو ہے نا میری محبت کا اس سے اندازہ لگا سکتے ہو کہ میں نہال کی خاطر تمہیں چھوڑ رہا ہوں، یہ نہ ہو میں تمہیں گھر سے باہر نکال دوں، تو تم نے جیسے رہنا ہے آرام سے رہو۔ ادھر سہیل سو رہا ہوتا ہے، جو ہے نہال پھر اس کے خوابوں میں آ رہی ہے اور وہ ڈر کے اٹھ جاتا ہے، جاگ جاتا ہے۔ پولیس صبح انویسٹیگیشن کے لیے آتی ہے سہیل سے، تو زوار شاہ کہتا ہے یہ سب سہیل کا کیا در ہے، وہ اپنی ہی باتوں سے اپنے ہی کارناموں سے ڈرتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ادھر شباب جو ہے وہ اپنا کمرہ چھوڑ کے، روم چھوڑ کے، مطلب زوار شاہ کا گھر چھوڑ کے اپنے میکے جا رہی ہے، اور ساتھ بیگ کے ساتھ وہ زوار شاہ کی پکچر لے کے جا رہی ہے۔ جب وہ جا رہی ہوتی ہے ادھر فوزیہ آ جاتی ہے، فوزیہ بولتی ہے تم کہاں جا رہی ہے؟ وہ کہتی ہے یہ بات تم اپنے بھائی سے پوچھو، کیا مطلب ہے بھائی کا؟ تم بتاؤ مجھے کیا بات ہوئی ہے؟ وہ بولتی ہے تمہارا بھائی مجھے جو ہے ڈائیورس کر رہا ہے اور وہ نہال سے شادی کر رہا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ایک نوکرانی کی اتنی اوقات کہ وہ زوار شاہ کی دلہن بنے گی، ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا، ہم نے سارے زمانے میں ناک نہیں کٹوانی، تم یہیں رہو، ہم مقابلہ کریں گے۔ چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیا کرے، پوری سٹوری کا آپ کو اینڈ دکھا دیا۔ اللہ حافظ۔